گریست سروری در دین ماں خدمت گریست. ہمارے دین میں بادشاہی جو ہے وہ خدمت کا نام خدمت کا. وہ ابھی کے پھر میں آخری یہ شعر آیا ہے ان کو خدمت کی تعلیم علامہ صاحب دے رہا ہے بادشاہ افغانوں کے بادشاہ. عدل فاروقی و فخر حیدری. فاروق کا عدل اور حیدر کا فخر. ضرورت کار ہے ملک و دین بادل خود یتنفس خلوت دین. ملک و دین کے کاموں کے ہجوم میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے دل کی خلوت کے اندر جا کر بیٹھ. ہر کے یکدم در کمی نے خود نشست ایک نفسیرت کمندے و نجست. وہ جو بھی اپنے مورچے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا. مورچے سے مراد دل ہے. دل کے اندر جس نے دل کی خلوت اختیار کی تھوڑی دیر کے لیے کی. ہر کے یکدم در کمینے خود نشست ایک نفسیرت کمندے و نجست. کوئی بھی شکار اس کے دام سے بھاگ نہیں سکا نہیں نکل سکا. مطلب یہ کہ جو دل کی خلوت اختیار کر لیتا ہے وہ سب کام کر لیتا ہے. جیسا چاہے گا ویسا ہوگا. در قبائل خسروی درویش بھی. خسروی بادشاہی پوشاک کے اندر تو درویش بن کر زندہ رہے. ہدے بیدار و خدا اندیش بھی. تیری آنکھیں روشن ہونی چاہیے جاگتی رہنی چاہیے اور خدا کا خوف تجھے ہونا چاہیے. قائد ملت شہنشاہ مراد تیرو را برق و تندر خانہ زاد. ان کا کوئی بڑا بادشاہ ہوا ان سے پہلے تو ملت کا قائد جس کا نام شہنشاہ مراد تھا. اس کی تلوار بجلی اور بجلی کی کڑک اس کی تلوار میں تھی. اس کے گھر میں تھی. ایسا اس کی نوکر تھی. ہم فقیر ہم شہ گردو فرے. وہ فقیر بھی تھا اور آسمان پر جھنڈا رکھنے والا تھا. عارت شیر باروانے بوزرے. عارت شیر بھی کسی بادشاہ کا نام ہے. وہ عارت شیر کی طرح تھا. اور حضرت ابوذر غفاری بوزر بڑے تو رسول پاک کے پیارے اصحابی میں اس کی روح اس میں تھی. کتنا منصف آدمی تھا. کون؟ یہ شہنشاہ مراد. انہوں میں بھی تو فقیروں میں بادشاہوں میں بھی تو فقیر ہوئے نا. اندر سے فقیر باہر میں بادشاہ بیٹھے ہیں. بیت المال سے انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا. غرق بودش در ذرا بالا و دوش درمیانے سینہ دل موئینہ پوش. وہ اوپر سے نیچے تک ذرا میں غرق تھا. ذرا کوئی ایسے ہتھیاروں کو اس کو بولتے ہیں جس پر تلواریں اثر نہیں کرتی. لیکن اس کا دل جو ہے وہ موئینہ پوش تھا. اس کے سینے میں جو دل تھا وہ خرقہ پہنے ہوئے تھا. یعنی فقیر لوگ خرقہ پہنتے ہیں. اس کا دل خرقہ پوش تھا اور اس کا جسم زرہ پوش تھا. مسلمانہ کی میری کردن در شہنشاہی فقیری کردن. وہ مسلمان جنہوں نے بادشاہت کی ہے امیری کی ہے وہ شہنشاہی میں بھی انہوں نے فقیری کی ہے. در عمارت فقر را افزودند مثل سلمان در مدائن بودند. در عمارت فقر را افزودند. انہوں نے بادشاہی میں بھی فقر کو بڑھایا ہے. مثل سلمان در مدائن بودند اور سلمان کی طرح مدائن میں رہے ہیں. سلمان رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی کا نام ہے. سلمان من اہل بیتی. سلمان میرے گھر کا بچہ ہے گھر کا فرد ہے. حضرت علی نے اپنے دور حکومت میں سلمان صاحب کو مدائن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا. ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست. جس کا ساز و سامان محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہو. بحر و بر در گوشے دامان اوست. بحر و بر اس کے دامن کے گوشے میں آ جاتے ہیں یعنی اس کی جیب میں آ جاتے ہیں. جس کا سامان پاک محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہو اس بحر و بر ساری زمین اور سمندر بھی اس کے دامن کے گوشے میں آ جاتے ہیں یعنی وہ سب کا حاکم بن جاتا ہے. سوز صدیق و علی از حق طلب. صدیق کا سوز اور علی کا سوز اللہ سے مانگ. ذرہ عشق نبی از حق طلب. سوز صدیق و علی از حق طلب. ذرہ عشق نبی از حق طلب. اللہ پاک سے نبی کے عشق کا ایک ذرہ مانگ. صدیق کا سوز اور علی کا سوز
طلب کر زاں کے ملت را حیات از عشق عشق اوست برگو ساز کائنات از عشق اوست. اس لیے کہ ملت کی زندگی اس کے عشق سے ہے. زاں کے ملت را حیات از عشق اوست، ملت کی زندگی، پوری امت کی زندگی محمد سردار علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سے ہے. برگو ساز کائنات از عشق اوست، ساری کائنات کا ساز و سامان اس کے عشق سے ہے. جلوے جی سر. جلوے بے پردے ہوا نمود جوہر پنہا کے بود اندر وجود. اس کے بے پرواہ جلوے نے، بے پردہ جلوے نے، سردار محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بے پردہ جلوے نے ظاہر کیا جو وجود کے اندر چھپا ہوا جوہر تھا. وجود میں جو چھپا، پوری کائنات کے وجود میں جو جوہر چھپا ہوا تھا، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے نے اس کو ظاہر کر دیا. جی سر. روح را جز عشق عشق او آرام نیست. روح را جز عشق او آرام نیست. روح کو اس کے عشق کے بغیر آرام نہیں ہے. عشق او روز است کو را شام نیست. اس کا عشق ایک ایسا روز ہے جس کی شام نہیں ہے، یعنی ہمیشہ روشنی روشن رات آتی ہے. جی سر. خیز و اندر گردش آور جام عشق در کوہستہ تازہ کن پیغام عشق. اٹھ، بادشاہ کو نصیحت کر رہا ہے اقبال صاحب. جی سر. خیز و اندر گردش آور جام عشق اٹھ اور عشق کے جام کو گردش میں لا. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے عشق کے جام کو اپنی افغان قوم کو زندہ کر. مطلب یہ ہے اپنی افغان قوم کو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے عشق سے زندہ کر. در کوہستہ تازہ کن پیغام عشق. پہاڑوں میں، یہ افغانستان تو سب پہاڑی علاقہ ہے. جی سر. در کوہستہ تازہ کن پیغام عشق. پہاڑوں میں عشق کے پیغام کو تازہ کر. سردار محمد کے عشق کے پیغام. یہ ختم ہو گیا. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر خالد صاحب، یہ ایک سوال ہے. مولا امیر علیہ السلام کا فرمان ہے راہ حق کے مسافروں کے لیے. راہ حق کے مسافروں کے لیے، اگر تم راہ حق کے مسافر بننا چاہتے ہو تو دوستوں کی جدائیاں اور راستے کی دشواریاں اور غذاؤں کی قلتوں سے دو چار ہونا پڑے گا. یہ امیر علیہ السلام کا. نہج البلاغت میں نے پڑھا ہے. نہج البلاغت ہے، پڑھیں آپ خود ہی اس کو. جی سر. بڑا خطبہ دیا ہے جناب امیر نے. اس کے خطبے کا کوئی پیرا ہے یہ. جی سر. جن لوگوں نے روح کے طالب ہو گئے نا، اللہ کے طالب، روح کے طالب، ایک ہی بات. اللہ کی طلب میں سفر شروع کیا. ان کی مثال ایسی ہے جیسے انہوں نے ایک سرسبز و شاداب علاقے سے ایک قحط زدہ علاقے کی طرف سفر شروع کیا. ایک لفظ میں بات اس نے سمجھا. یہ روحانیت کا راستہ بہت زیادہ دشوار ہے، کوئی آسان راستہ نہیں ہے. سرسبز اور شاداب علاقے سے ایک قحط زدہ علاقے کی طرف سفر شروع کیا. سفر شروع ہو رہا ہے، اس میں دوستوں کی جدائیاں. جی سر. اس میں دوستوں کی جدائیاں، راستے کی دشواریاں اور غذاؤں کی قلت سب ہی شامل ہے. روحانیت کی ابتدا یہ ہے کہ تم دل کو تمام چیزوں کی محبت سے کاٹ دو. یہ سفر کوئی پیدل کا سفر نہیں ہے کہ آپ پیروں پر جا رہے ہیں یا کوئی وہ کار میں بیٹھ کر جا رہے ہیں یا کوئی آپ جہاز میں. یہ وہ سفر تو نہیں ہے نا روحانیت کا. نہیں سر. روحانیت کا سفر تو روح سے ہی ہوگا.
جی سر. یا دل سے ہوگا. ٹھیک ہے. جی سر. تو جناب امیر نے دوسری جگہ لکھا ہے کہ دل صاف ہو کر تیرے اختیار میں آ جائے. جی سر. اب دل صاف کیسے ہو؟ اس پر تو 50 سال یا 100 سال کا کچرا چڑھا ہوا ہے. ہاں سر. بھائی صاف کیسے ہوتے ہیں؟ ہاتھوں کے اندر سب سے خراب چیز جس کو ٹارکول بولتے ہیں یا ڈامبر بولتے ہیں، تو یہ روڈ ووڈ پہ ڈالتے ہیں، یہ لگ جاتا ہے. تو یہ صابن وابن سے بھی نہیں دھلتا، پانی سے بھی نہیں دھلتا. نہیں دھلتا نا، تو نہیں دھلتا نا. یہ روڈ پر جو کالا وہ ڈالتے ہیں، جی سر. روڈوں پر پڑا ہے نا یہ. ہاں سر. پانی سے نہیں دھلتا، صابن سے بھی نہیں دھلے گا. چلو اس کو پھر اس کی ٹیکنیک یہ ہے کہ اس کو پھر مٹی کے تیل، گھاس لیٹ یا پیٹرول سے دھوتے ہیں، پھر وہ دھل جاتا ہے. دل اس سے بھی زیادہ سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے. گناہوں کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ سیاہ ہو جاتا ہے دل گناہوں کی وجہ سے. اب وہ ڈامبر سے بھی زیادہ کالا ہو جاتا ہے. ڈامبر تو کوئی حیثیت نہیں. روغن قیر بولتے ہیں اس کو پرشین میں. ڈامبر روغن قیر. اب وہ دل جب ایسا کالا ہو گیا، وہ صاف کیسے ہو؟ پانی تو وہاں جا نہیں سکتا. چلو گھاس لیٹ بھی نہیں جا سکتا، مٹی کا تیل بھی نہیں جا سکتا، وہ کیا پیٹرول بھی اگر سے صاف ہوگی نہیں، وہ ہوگا بھی نہیں. اب کیا کیا جائے اس کی صفائی کا علاج؟ 20 سال یا 10 سال یا 5 سال یا 50 سال جو گناہ کیے، اس سے جو دل سیاہ ہو گیا، اب وہ صاف کیسے ہو؟ ہے کوئی طریقہ؟ آپ بتائیں سر. ہاں، اس کے لیے وہ طریقہ پھر مرشد کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ استغفار پڑھنے سے وہ دل پاک ہو جاتا ہے، یعنی صاف ہو جاتا ہے کثرت استغفار سے. لیکن اس کی پھر شرائط لگا دی. کثرت استغفار سے دل صاف ہو جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر اس نے کنڈیشن لگائی ہے، وہ لکھی ہوئی ہے نہج البلاغت میں سب. مثلاً ایک آدمی گناہوں سے مکمل طور پر تائب ہو جاتا ہے، تو تھوڑی دیر بعد گناہ پھر شروع کر دیتا ہے. تو یہ استغفار نہیں، یہ استغفار کا مذاق کرنا ہے. اللہ سمجھ لیجیے. یہ مثنوی میں نکتہ آیا. بات علی علیہ السلام کی ابھی آئے گی آگے. یہ نکتہ مثنوی کا. ایک آدمی نے گناہوں سے توبہ کر لی، رشوت کھانے سے توبہ کر لی. 2-3 دن بعد وہ پھر رشوت کھانے لگتا ہے، گناہ کرنے لگتا ہے. گناہ میں رشوت میں سب گناہ سارے آ گئے. سب سے بڑا گناہ رشوت ہی ہوتا ہے. آپ کو پتہ نہیں. سارے گناہوں سے بڑا گناہ رشوت ہے. آپ اس بات کی عارف نہیں ہے. تو اس نے پھر وہ رشوت دینی شروع کی. تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ کے ساتھ مذاق کرنا. ایسا نہیں کیا. توبہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ توبۃ النصوح. نصوح کوئی آدمی بڑی لمبی تاریخ ہے اس نے توبہ کی تھی، بہت لمبی تاریخ ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے، لیکن وضاحت مثنوی میں ہے اس کی. یہ نصوح کی توبہ کی. اس نے پھر کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہیں. پہلی شرط پہ توبہ کرنا، پھر اس کے بعد گناہ نہ کرنا. یہ پہلی شرط ہے توبہ. دوسری شرط یہ ہے کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ جو کچھ بھی تمہاری طرف رہ گئے ہیں ان کو پورا کرو. وہ کنڈیشن لگائیے، آپ پڑھیں نا نہج البلاغہ. حقوق العباد اور حقوق اللہ جو تمہاری طرف رہے ہوئے ہیں اللہ کی طرف کے، وہ پورا کرو. توبہ تو کر لی، تم لوٹ تو آئے واپس اللہ کی طرف. جو حقوق اللہ رہے ہیں، کسی کو 2 روپے، کسی کو 2 کروڑ روپے، کسی کو تم نے تھپڑ مارا ہے، کسی کو تم نے دل آزاری کی ہے، یا جو بھی کیا ہے، ان سے جا کر معافی مانگو. یا حقوق العباد پورے کرو جو بھی تمہاری طرف ہیں نا دوسروں کے. اور حقوق اللہ اتنے زمانے کی جو نمازیں رہی ہیں یا روزے رہے ہیں یا کوئی اور حج زکوٰۃ وغیرہ جو بھی چیزیں ہیں یہ اسلامی قوانین کی، یہ رہی ہیں، یہ پورا کرو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد استغفار کرو. چل رہا ہے یہ کورس. جس طرح تم نے نفس کو موٹا کر دیا اور پرورش کیا خدا کی نافرمانیوں کر کر کے، یہ نہج البلاغت کا مضمون ہے. میں اپنے انداز میں بات کر رہا ہوں، عربی میں لکھا ہوا ہے. جناب امیر کا خطبہ عربی میں ہے. نفس کو واپس اس قدر تکلیف پہنچاؤ، یہی لفظ لکھے.
تو بالکل دبلا ہو گیا، یہاں تک کہ نفس کو اس قدر مشقت میں ڈالو یہاں تک کہ پرانا خون اور پرانا گوشت ختم، صرف کھال اور ہڈیاں رہ جائیں، صرف کھال اور ہڈیاں رہ جائیں، تو حقوق کو لباس دوسروں کے بھی دے دیا آپ نے، حقوق اللہ بھی پورے کر دیے اور توبہ بھی کر لی، اور اتنا نفس پر مشقت ڈالی تم نے کہ وہ گوشت اور خون سب ختم ہو گیا پرانا، باقی کیا بچا؟ ہڈیاں اور کھال اور پیٹ سے لگ جائے، پیٹ کمر سے لگ بالکل خالی ہو جائے، یہ سب چیزیں جب پوری کر لو پھر بولو کہ استغفر اللہ، آئیے جاؤ پڑھ لو نا بالکل، یہ ہوا توبہ۔ اب اس توبہ سے دل صاف ہو جاتا ہے، اس قسم کی توبہ کا نام ہے، یہ نہیں استغفار بھی پڑھ رہا ہو چوری بھی کر رہا، یہ کیا؟ یہ تو استغفار سے مذاق ہوا نا، استغفار بھی پڑھ رہا ہو رشوت بھی لے رہا ہو، ٹھیک ہے، یہ استغفار کام نہیں دے گی تو اور گلے سے پکڑ لے گی۔ اسی قسم کے 5 نکاتی پروگرام جناب مرشد کریم علیہ السلام کے نہج البلاغہ میں، یعنی استغفار سے آدمی اتنا پاک ہو جاتا، اس قسم کے استغفار کہ وہ جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ، وہ تو ہو گیا نا صاحب، ٹھیک ہے۔ یہ تو استغفار کے لیے جناب علی نے لکھا۔ الحمد پڑھنے سے یہ آیا ہے شاید مضمون یاد، پہلے بتایا میں نے، ہاں، الحمد پڑھنے سے نعمت کا دروازہ اللہ پاک کھول دیتا ہے، اور شکر کرنے سے نعمت اپنی انتہا سے بھی اس طرف پہنچ جاتی ہے، یعنی کبھی نعمت کم نہیں ہوتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بٹ یوں سمجھو اس کا تسلسل ختم نہیں ہوتا نعمتوں۔ اور چوتھا نقطہ جناب علی نے فرمایا تھا کہ وہ جو شخص دویم کلمہ پڑھے گا اس کی میزان ہلکی نہیں ہوگی قیامت کے دن۔ اور 5واں نقطہ انہوں نے فرمایا تھا کہ خداوند کی غیرت کے خلاف ہے بات کہ تم درود شریفوں کے درمیان رکھ کے، یعنی اول بھی درود شریف، آخر میں کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو تو وہ دعا میں سے درود تو نکال کر قبول کر لے، تمہاری دعا کو رد کر دے، یہ خدا کی غیرت کے خلاف ہے۔ یعنی درود شریف پڑھ کے جب اپنی آگے پیچھے اول آخر درود شریف جب پڑھ کے بیچ میں اپنی دعا کو روانہ کرو گے تو وہ اللہ پاک قبول کر دے۔ تو یہاں مثنوی کا بھی ایک نقطہ یاد آ گیا مجھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ پاک منہ سے دعا کر میں قبول کر لوں۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ سر میرا منہ پاک نہیں ہے، یہ مثنوی پڑھ لو نا جا کے، صاحب الکتاب ہے، ثابت شریعت ہے، بڑی بات ہے۔ تو اللہ صحیح میرا منہ تو پاک نہیں ہے، بولا تو ایسے منہ سے دعا کر جس سے تو نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، مثلا کا نقطہ ہے، ایسے منہ سے دعا کر جس سے تو نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیسے منہ سے دعا کروں جس سے میں نے گناہ نہیں کیا؟ بولا اوروں کے منہ سے تو نے گناہ نہیں کیا نا، کسی دوسرے شخص کے منہ سے تو نے گناہ نہیں کیا، اس سے دعا کروا، مثلا شریف کا گناہ تم نے اپنے منہ سے کیا ہے نا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو خراب کہا ہوگا، کوئی جھوٹ بولا ہوگا، یا اور کوئی ایسی بات کی ہوگی، لیکن تم نے وہ گناہ کسی اور شخص کے منہ سے تو نہیں کیا نا، اس کسی اور سے دعا کرواؤ، یہ مقصد ہے۔ مثنوی شریف میں لکھا ہو، جاؤ دیکھو۔
بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جن لوگوں نے خداوند کی طرف سفر شروع کیا جی ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک سرسبز اور شاداب علاقے سے نکل کر وہ قحط زدہ علاقے کی طرف روانہ ہوئے. تو مثال میں بات کی ہے. قحط زدہ، پہلا قحط زدہ تو یہی ہے کہ اس نے دل صاف کرنے کے لیے کس قدر جدوجہد کی، یعنی پرانا خون اور پرانا گوشت ختم، پیٹ پیٹ سے لگ گیا. یہ کوشش کم ہے کیا؟ یہ دوستوں کی دشواریاں، ہاں دوستوں کی جدائیاں. ٹھہرو بات چل رہی ہے. جی مت بولو. خداوند کے طالب کے لیے جی آئی کیا بات، یہ تو سب مشرک ہیں یار. جی سر. تو شمولیت ماں سب مشرک ہیں. ایک ہوتی محبت، ایک ہوتا ہے نبھانا. محبت اور نبھانے میں بہت بڑا فرق ہے. لوگ جیل میں نبھا رہے ہیں نا، بہت سے قیدی پڑے ہوئے نا جیل میں، ان کو محبت ہے کیا اس جیل سے؟ نہیں. جیل سے کہتے ہیں محبت ہوگا، لیکن نبھا تو رہے ہیں نا. یہ دنیا ہمارے لیے یا ہماری روح کے لیے جیل خانہ ہے. یہ دنیا مومن کا جیل خانہ ہے. اس سے بھی ایسی ہے. تو ہمارے دل میں سوائے ذات القدس کے اگر کسی کی محبت ہے، نبھانا الگ ہے. دیکھو نا، ماں کے حقوق پورے کرو، باپ کے پورے کرو، بھائیوں کے پورے کرو، عزیزوں کے پورے کرو، قوم کے پورے کرو، ملک و وطن کے. یہ تو بڑی بات چل پڑی، لیکن یہ سب نبھانے میں آ رہا ہے. محبت نہیں کرنا، کسی کو دل نہیں دینا. دل میں سوائے اللہ کے اور کسی کی محبت نہ رہ جائے. یہاں سے بات شروع ہوئی، گیم یہاں سے شروع ہو رہا ہے. دوست کوئی آئی نہیں. کون دوست ہے؟ وہ کس قدر بھی دوست ہو. خواہ وہ لیلا مجنوں والا ہے، کتنی بڑی دوستی تھی لیلا مجنوں. یہ بھی رکاوٹ بن جاتی ہے. ہمیں پتہ ہے اس بات. لیلا مجنوں کا کورس بھی اگر آ جائے تو وہ رکاوٹ ہے. نہیں آ رہی. اس سے بڑی محبت تو کوئی نہیں کر سکتا جو بن رہی ہے. اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا. وہ لیلا اس کے راستے کی رکاوٹ تھی خدا تک پہنچنے میں. بکار نہایت جب اس نے خدا لیلا کو چھوڑ دیا، اس کو خود ہی حاصل ہو گیا. جاؤ سچل کا دیوان دیکھو، سچل سرمست کا دیوان. جی سر. تو تمام دوستوں کی محبت کو چھوڑ دی. یعنی محبت نام کی کوئی چیز غیر اللہ سے، یہ تو سب کچھ غیر اللہ ہے نا. جی سر. وہ یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہو یہ غیر اللہ ہے. اللہ تو سب میں ہے اور تم میں بھی ہے. وہ اللہ کام دے گا جو تم میں ہے. وہ جو دوسروں میں ہے ان کو وہ وہی کام دے گا. اس میں دو چیزیں آ رہی ہیں، ایک توحید فی جبت الوجودی. ایک تو یہ توحید ہے کہ اللہ سب میں ہے. ٹھیک ہے، کون نہیں مانتا؟ تمام کی تمام کائنات کی تمام قومیں مانتی ہیں بھائی اللہ سب میں ہے. توحید ہے نا. دوسری توحید اس کی ہر ایک سے الگ الگ توحید ہے. تمہارے ساتھ اس کا کچھ اور سلوک ہے، اس کے ساتھ اس کا کچھ اور سلوک ہے، زید کے ساتھ اس کا کچھ اور سلوک ہے نا. عمر کے ساتھ اس کا کچھ اور سلوک ہے، بکر کے ساتھ جس قدر مخلوقات ہے، جتنے بھی انسان ہیں، ہاں ان سب کے ساتھ اس کا کوئی اور رویہ اور سلوک ہے. اس کے ساتھ خداوند کا جو رویہ اور سلوک ہے وہ تمہیں فائدہ تھوڑی دے سکتا ہے یا نقصان نہیں دے سکتا نا تم کو کچھ. تمہارا اللہ جو تمہارے ساتھ ہے اسی سے تمہیں رابطہ کرنا ہے. تنہا تم آئے ہو اور تنہا ہی تم کو جانا ہے، واپس جانا ہے. تو اس کو درویشوں نے لکھا ہے لیسا فی جبت الوجود. تو وہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثال نہیں. اللہ پاک ہے سب جگہ لیکن اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور ایک ہے لیسا فی جبت الوجود. جبہ اس جسم کو بولتے ہیں، میٹل کو کہہ رہا ہے وہ درویش. اس وجود کے جبے میں بھی تو تمہارے ساتھ توحید ہے نا. اس کی توحید تو سب جگہ ہے، لیکن تمہارے وجود کے جبے میں اس کی توحید ہے نا. تو تم اسی توحید سے اس کو پکارو، یہیں سے پکارو، یہیں سے دیکھو، یہیں سے ڈھونڈو، یہیں سے پانے کی کوشش کرو. خدا ہم کو اپنے اندر ہی ڈھونڈو، یہی فائدہ دے گا. باہر والا اللہ تو سب جگہ ہے نا.
وہ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتا. جی سر. باپ یا بھائی ان کے حقوق پورے کرو. یہ نہیں کہا جا رہا کہ ان کے حقوق پورے نہیں کرو. اللہ نے جو فرمایا ہے جس کے جو حقوق ہیں, لیکن محبت نہیں کرنی. جس طرح غیر اللہ کا, کسی بھی شخص کا غیر اللہ کا خوف شرک خفی ہے. کوئی آدمی ہے تو اس سے خائف ہوتے ہو, ڈرتے ہو, وہ اللہ تو نہیں ہے, تو اس کا خوف, اللہ کا خوف تو ٹھیک ہے, کسی آدمی سے آپ ڈر رہے ہو, یہ شرک خفی ہے. آیا تھا یہ مضمون علامہ صاحب کے کلام. تو اللہ کے علاوہ اگر کسی اور سے آپ محبت کر رہا ہو تو وہ بھی شرک خفی ہے. کیوں محبت کر رہا ہو؟ اللہ کے لیے کر سکتے ہو. بڑے باریک مضامین ہیں یار. تیرا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے تیرا؟ غلام عباس. عباس. بہت ہی زیادہ باریک مضامین ہیں, عقل کی گرفت میں نہیں آ سکتے. جی سر. نہیں سمجھ میں آئے گا تو وہ بھی شرک خفی بن جائے گا. اب ایک تیسری بات اس میں جناب امیر کی دو وہ حدیثیں یاد آ گئی. تو یہ حدیثیں امیر علیہ السلام کی ہیں. احب للہ, اللہ کے لیے محبت. ابغض للہ, اللہ کے لیے نفرت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تم کسی سے اگر محبت خواہ کرنا ہی چاہتے ہو تو محبت وہ کاؤنٹ کی جائے گی جو تم اللہ کے لیے کر رہے ہو. اگر اس میں کوئی اپنے نفس کا دخل ہے تو وہ محبت نہیں ہے نا, وہ تو پھر وہی شرک خفی بن جائے گا نا یار. ابغض للہ, تمہیں اگر کسی سے نفرت کرنی ہی ہے, اور ایسی کرنی کی ہے سب درویشوں پیغمبروں نے کی, خود حضرت علی نے کی نفرتیں, گردنیں کاٹ دیں. یہ نفرت نہیں تھی کیا یار؟ لیکن یہ نفرت ابغض للہ میں گئی. اللہ کے لیے اس نے بغض رکھا, اپنے نفس کے لیے نہیں رکھا. جناب امیر نے محبتیں نہیں کی ہوں گی کیا؟ تو وہ محبتیں احب للہ میں آ گئیں, اللہ کے لیے. یا محبت اللہ سے کرو, یا محبت اللہ کے لیے کرو, یا نفرت اللہ سے, اللہ کے لیے کرو, نفرت اپنے نفس کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے لیے تو کی نا, یہ تلوار سے لاکھوں گردنیں کاٹ دی محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے سپاہیوں نے. یہ ان کے نفس کی شرارت تو نہیں تھی یار. اللہ کے لیے لڑے نا. اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت, یہ جائز ہے. اور اپنی ذات کے لیے محبت نہیں رکھی جا سکتی کسی سے. جب تمہارا برین یا قلب صاف ہو کر یہاں آ جائے, اس میں کسی غیر اللہ کی محبت رہے ہی نہیں, تب تو وہ رستے کا سفر شروع, یہ جو شروع اسٹارٹنگ کی بات ہو رہی ہے یہاں سے ابھی تک کون سارے آدمی آ سکتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. حالانکہ یہاں سے تو سفر شروع ہو رہا ہے. دل صاف ہوا, وہ جو تھے پرانے کچرے بچرے وہ دل سے اتارے تم نے, اب دل کو دوسری طرح سے صاف کرو. وہ یہ کہ کسی کی محبت اس میں تمہارے دل میں نہیں ہونی چاہیے. وہ نبھانے والی بات تو الگ ہے نا, وہ اللہ کے لیے محبت ہو رہی ہے وہ بھی الگ ہے نا. محبت نہیں ہونی چاہیے کسی سے. اب یہ سفر شروع ہوا. اچھا, راستے کی دشواریاں. ہاں سر, اس پر تھوڑا روشنی ڈالیں. ہاں, راستے کی دشواریاں. راستے کی دشواریاں, ایسے مرحلے گزریں گے تو آئیں گے نا. جی سر. راستے کی دشواریاں اور غذاؤں کی قلت ہے نا. تو روحانی سفر کی بات کر رہا ہے, یہ پیدل چلنے والے سفر کی تو بات ہی نہیں یار. ہیں یہ دو چیزیں تم نے کر لی, کون سی؟ یہ دل کی جو بھی کچرا بچرا اتار لیا اور دل سے غیر اللہ کی محبت کو ختم کر لیا. ارادہ عزم راسخ ہو گیا تمہارا کہ ہم کسی غیر اللہ سے محبت نہیں کریں گے. بھائی اب تو اللہ سے ہی محبت کریں گے. اب تم نے بندگی کا کورس شروع کیا, اس میں کم سے کم بندگی جناب امیر نے لکھا ہے 6 گھنٹے کی, 24 گھنٹوں کی. یہ رات کو کھڑے ہوئے تھے, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات کھڑے رہا کرتے تھے. مولانا روم جب وہ عشاء کی فرائض میں کھڑا ہو جاتا تھا, عشاء کے فرائض میں, تو صبح ہو جاتی تھی, جاؤ تاریخ کرو. ٹھیک ہے, اس کے وہ شاگرد وغیرہ جو ہوتے تھے یا اس کے دوست وغیرہ, وہ اس کو ہلاتے تھے کہ بابا یہ تو صبح کی اذان ہو رہی ہے, آپ تو عشاء کی نماز میں کھڑے ہو, ہے کیا یہ چکر؟ جان کو پگھلا دیا. جی, جان کو پگھلانا ہوا نا.
یہ سفر شروع ہوا اس کا روحانیت کا. جب کوئی شخص الحمد پڑھتا ہے یا قرآن شریف پڑھتا ہے یا کوئی اور ورد وظائف کرتا ہے, یہ اس کا روحانی سفر شروع. اب اسے بیچ میں ناغہ نہیں ڈالنی چاہیے, بڑھانا چاہیے. اس کا سفر شروع ہو گیا نا, جس طرح جسم کا سفر شروع ہوتا ہے. یہاں سے کوئی شخص پیدل چل کے مدینے تک جائے گا تو 2 مہینے یا 6 مہینے میں آخر پہنچ ہی جائے گا نا. اس طرح وہ قرآن پڑھنا اس نے شروع کیا تو 1 سال 2 سال 10 سال پتہ نہیں کتنا زمانہ لگے, تو وہ بقار نہایت وہاں روحوں کے ملک تک تو پہنچ ہی جائے گا نا. سچی نیت تو سچے ارادے سے جب چلے گا. تو یہ دوستوں کی جدائیاں بھی آ گئی سمجھ میں. بات کسی دوستی کا اتنی دوستی ہے ہی نہیں. اور دوستوں کی جدائیوں کے بعد غذائی قلت. غذائی قلت میں مثنوی شریف سے کے حوالے سے بات کرنی چاہیے. گلے پر تالا ڈال لے, گلے پر تالا ڈال اور چابی گم کر دے. کیا کہہ گئے مثنوی میں لکھا, جاؤ پڑھ لیں. گلے پر تالا ڈال لے اور چابی گم کر دے. کیا کہہ گیا بتا ہی نہیں رہا. اور سر بس چابی گم چابی گم کھلے گا ہی نہیں, کھلے گا ہی نہیں. کچھ کھانا پینا بند, ختم, کھیل ختم, کھیل ختم. اس سے معلوم ہوا کہ روح کی غذا نہیں, روح کی یہ غذا ہی نہیں ہے جو ہم لوگ کھا رہے ہیں. ایک چیز بھی روح کی غذا نہیں. اور جب ان سے جسم کی غذائیں ہیں, حیرت اس بات پر آئی ہوتی ہے مجھے کہ جب یہ لاکھوں کروڑوں قسم کی غذائیں زمین پر